آپ کی یا نظر کمزور ہے یا آپ کی انفارمیشن کمزور ہے. میں 7 جون کو میں نے میسج کیا تھا 2022 کو. سر انفارمیشن میری تو کمزور ہو سکتی ہے, نظر بھی ہو سکتی ہے, لیکن سر سوشل میڈیا پر آپ کو پتا کہ آپ کے اپنے ویڈیو کلپس وائرل رہے جب آپ کو گرفتار کر کے پولیس وین میں ڈالا جا رہا تھا. اس وقت بھی آپ عمران خان کے حق میں نعرے لگاتے رہے کہ میں اپنے قائد کے ساتھ ہوں, لیڈر کے ساتھ ہوں, اور فرنٹ لائن پر آپ تھے, فواد چودھری تھے, شہباز گل تھے, یہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. کچھ عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں آنے والے سالوں میں, تو فیاض الحسن چوہان صاحب دوبارہ سے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف میں, کہ مکمل لا تعلقی تاحیات؟ میں تھوکا چاٹنے کا عادی نہیں ہوں. اور اچانک یہ احساس کیسے ہوتا ہے کہ یہ کلٹ فالوئنگ تھی اور ان کو گمراہ کیا جا رہا تھا؟ چیئرمین تحریک انصاف کی اس کمپین اور تحریک فساد فی الارض کے اندر حصہ لیا, چاہے وہ چاہتے ہوئے لیا نہ چاہتے ہوئے لیا. اب اگر وہ 1 by 1 آ کر اس چیز کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں, ہزاروں لاکھوں کارکنان اور ووٹرز کو استعمال کیا گیا, تو اس کے بعد جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اور جس سے پوری ریاست کو, ریاستی اداروں کو, عدالتی اداروں کو, فوجی اداروں کو ان کی چولے تک ہلا کے رکھ دی گئی, شہباز شریف سب سے زیادہ سوٹیبل ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس بھی رہنما نے پاکستان تحریک انصاف کو خیرآباد کہہ کر آئی پی پی کو جوائن کیا, اتنے کانٹراڈکٹری بیانات کی کیا وجہ, اور کسی پریس کانفرنس یا پھر انٹرویو کے ذریعے ہی آئی پی پی میں شمولیت کیوں اختیار کرتے ہیں, اور اچانک یہ احساس کیسے ہوتا ہے کہ یہ کلٹ فالوئنگ تھی اور ان کو گمراہ کیا جا رہا تھا؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ کیا آپ نے پچھلے 76 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اپریل 2022 سے شروع ہو کے 9 مئی 2023 تک ختم ہونے والی 1.5 سال کی تحریک فساد فی الارض اس انداز سے کبھی کسی لیڈر کی طرف سے چلائی گئی ہو کبھی دیکھی تھی؟ کبھی بھی نہیں دیکھی آپ نے. جب یہ اسپیشل قسم کی, انہونی قسم کی اور انتہائی زہر قاتل قسم کی پاکستانی معاشرے اور سوسائٹی کے لیے یہ تحریک چلی, اور اس کے اندر مجھ سمیت تقریباً سینکڑوں قائدین اور ہزاروں لاکھوں کارکنان اور ووٹرز کو استعمال کیا گیا, تو اس کے بعد جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اور جس سے پوری ریاست کو, ریاستی اداروں کو, عدالتی اداروں کو, فوجی اداروں کو ان کی چولے تک ہلا کے رکھ دی گئی, تو اس کے بعد پھر اسی قسم کی اسپیشل اور ان ایکسپیکٹڈ آپ کو یہ ساری چیزیں بھی نظر آئیں گی کہ جن لوگوں نے اس پوری چیئرمین تحریک انصاف کی اس کمپین اور تحریک فساد فی الارض کے اندر حصہ لیا, چاہے وہ چاہتے ہوئے لیا نہ چاہتے ہوئے لیا, ڈسپلن کا پابند ہو کے لیا, مجبوری کے تحت لیا, اپنی عزت بچانے کے لیے لیا, عوام کی اور لوگوں کی اور کارکنان کی اور سوشل میڈیا کی تھو سے بچنے کے لیے کیا, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے دجالی کتوں سے بچنے کے لیے کیا, ان کی بھونکا بھونکی سے بچنے کے لیے کیا, کیسے تیسے بھی کیا انہوں نے. اگر اس کے بعد اب اگر وہ 1 by 1 آ کر اس چیز کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہوئی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ پوری تحریک انصاف کا جو ایک موب بنایا ہوا ہے اور ایک کنسپٹ بنایا ہوا ہے چیئرمین تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کے سلسلے کے, جس میں فورن ایلیمنٹس بھی ہیں, جس میں ایکسیجینیس انڈیجینیس سارے فیکٹرز موجود ہیں, جو پری پلانڈ پاک فوج اور پاکستان کی عوام, پاک عوام اور پاک فوج ان کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے تھے, اور ابھی بھی ان کا یہ ایجنڈا ہے اور پروپیگنڈا ہے. اس کو بے نقاب کرنے کے لیے اور اس کو ناکام کرنے کے لیے اگر قائدین آ کر اس انداز سے توبہ طائب کرتے ہیں اور چیزوں کو اظہار کرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن سر 5 مہینے کے وقفے سے کیوں یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں گمراہ کیا جاتا رہا, اور جو سوشل میڈیا کے لیے آپ نے لفظ استعمال کیا, یہ کبھی تو آپ کے لیے تمام تر ہینڈلز اور یہ اکاؤنٹس کام کر رہے تھے, مخالفین پر بھی تب بھی تنقید کرتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 5 مہینے بعد آئے یا 5 مہینے پہلے آئے, میں تو پچھلے 5 مہینے سے میں پہلا بندہ تھا جو مسلسل پچھلے 5 مہینے سے پی ٹی آئی کی اور چیئرمین تحریک انصاف کی ان تمام خامیوں کو, ان تمام پاکستان دشمن پالیسیز کو بے نقاب کر رہا ہوں. اور اس کے بعد میں نے جو 22 مئی کو میں نے پہلی پریس کانفرنس کر کے چیزیں بے نقاب کرنا شروع کی, اور ابھی تک تقریباً 150 سے زائد 4.5 مہینوں میں ٹاک شوز اور 5 پریس کانفرنس کر کے میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ ہر آنے والا دن اس کے اوپر سب مور لگا رہا ہے. میں نے جب پریس کانفرنس کر کے اور پھر اس کے بعد مسلسل الیکٹرانک میڈیا میں یہ باتیں بتانا شروع کی, لوگوں نے ٹھٹھے باندھے, لوگوں نے جناب تنقید کی, لیکن عثمان ڈار, صداقت عباسی, فاروق حبیب
اور اب آنے والے ہر فرد کی گفتگو، پریس کانفرنس، میڈیا ٹاک یا ان کا ٹاک شو، ان کے اندر وہ جو حقائق بیان کرتے ہیں وہ وہی ہے جو فیاض الحسن چوہان 22 مئی سے مسلسل جو ہے وہ ہر روز کر رہے ہیں. اسے عمران خان کی یا چیئرمین تحریک انصاف کی ذاتی زندگی سے، اس کے ذاتی گناہوں سے، اس کے ذاتی عیبوں سے، اس کی جناب گھریلو زندگی سے، اس کی خانگی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا ہاں لینا دینا ان پالیسی سے، ان معاملات سے ہے جس کی وجہ سے سونی دھرتی پاکستان کی معیشت کو اور پوری جغرافیے کو اور پوری ریاست کو ہلا کے رکھ دیا گیا ایک پری پلانڈ ایجنڈے کے تحت. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو اس کے اوپر اب اگر کوئی لیڈر آ کے توبہ طائب ہوتا ہے، چاہے 5 مہینے بعد ہو یا 10 مہینے بعد ہو، تو میرا خیال دیر آئے درست ہے. سر ہارڈ لائنر کون کون تھا اس وقت، نام لے سکتے ہیں آپ؟ وہ سارا آپ ساری دیہڑی جناب تسی ٹی وی چینل ہی دکھایا کرتے سی نا. ہر روز کی جناب ایک جناب 6-7 میٹنگز ہوتی تھی، کبھی صحافیوں کے ساتھ، کبھی اینکرز کے ساتھ، کبھی کالم نگاروں کے ساتھ. فرنٹ پہ تھے فواد چودھری صاحب تھے، شہباز گل صاحب تھے. جی سر. اس وقت کون ہوتے تھے جناب؟ اس وقت آپ کو صبح شام جناب کون نظر آتا تھا جناب زمان پارک میں؟ صبح دوپہر شام کون ہوتے تھے؟ وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ آج سارے کے سارے سب کے سامنے ہیں. فواد چودھری صاحب ہوتے تھے، آپ ہوتے تھے، باقی فردوس عاشق ابان صاحبہ بھی آتی تھی، سب آتے تھے وہاں پر زمان پارک میں. آپ کی یا نظر کمزور ہے یا آپ کی انفارمیشن کمزور ہے. میں 7 جون کو میں نے میسج کیا تھا 2022 کو چیئرمین تحریک انصاف کو، ایک آڈیو میسج کیا تھا اور اس میں نے انہیں منع کیا تھا کہ خدا کا واسطہ یہ جو آپ نے فوج اور ISI کے خلاف کمپین سٹارٹ کی ہے، یہ ڈرٹی ہیری، یہ غدار، یہ میر جعفر، یہ میر صادق، یہ ایبسلیوٹلی پاکستان کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی غلط ہے. اور برائے مہربانی ہم آپ کو دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ سیاسی جدوجہد کریں. آپ ریاستی اداروں کو، فوج کو اور ISI کو ٹارگٹ مت بنائیں. اس دن کے بعد سے مجھے کور کمیٹی سے بھی فارغ کر دیا گیا تھا اور اس دن کے بعد سے سوائے ترجمانوں کی میٹنگ کے، اور اس میٹنگ کے اندر بھی مجھے بولنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی تھی. اگر میں بولنا چاہتا بھی تھا تو مجھے نہ ٹرم ملتی تھی نہ کوئی اہمیت ملتی تھی. میٹنگ سے بڑی دور کی بات. زمان پار کے جتنے کلپ ہیں نا 7 مہینے کے یا 6 مہینے کے، آپ نکال دیں، آپ کو نظر آ جائے گا کون کون نظر تھا. سر انفارمیشن میری تو کمزور ہو سکتی ہے، نظر بھی ہو سکتی ہے، لیکن سر سوشل میڈیا پر آپ کو پتا کہ آپ کے اپنے ویڈیو کلپس وائرل رہے. جب آپ کو گرفتار کر کے پولیس وین میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی آپ عمران خان کے حق میں نعرے لگاتے رہے کہ میں اپنے قائد کے ساتھ ہوں، لیڈر کے ساتھ ہوں. اور فرنٹ لائن پر آپ تھے، فواد چودھری تھے، شہباز گل تھے، یہی لوگ تھے جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں. سر ہم نے ڈسپلن کے تحت، پارٹی ڈسپلن کے تحت اور 17 سال پارٹی کے لیے جو قربانیاں دی تھی اس کے تحت ہم نے اپنی ایک ڈومین کے اندر، میری ہفتے میں ایک پریس کانفرنس کم از کم ہوتی تھی. آپ نہ بتائیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں میڈیا ایڈوائزر تھا چیئرمین کا، اور ہر پریس کانفرنس کے اندر لاہور اور راولپنڈی کے اندر میری ہوتی تھی. ہر پریس کانفرنس کے اندر ابھی سوال بعد میں پوچھے جاتے تھے، میں جان کے اس بات کا تذکرہ کرتا تھا کہ ہماری فوج کے ساتھ اور ISI کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کی ہوا تبدیل ہو گئی، جس طرح سے آپ جب تحریک انصاف میں تھے تو نون لیگ کے رہنماؤں پر کیسز بنے، نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا، ان کی بیٹی، داماد، اور پھر جب وہ بیرون ملک گئے. اب اگر کچھ عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں آنے والے سالوں میں، تو فیاض الحسن چوہان صاحب دوبارہ سے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف میں، کیا مکمل لا تعلقی تا حیات؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوکا چاٹنے کا عادی نہیں ہوں، ایک بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جناب ہم تو اس پاپولیرٹی کے عالم میں کہ جب اس وقت سوشل میڈیا کے سرصدقے اور دجالی قوتوں کے سرصدقے بظاہراً سوشل میڈیا پہ ایک پاپولیرٹی PTI کی رکھی ہوئی ہے، اس وقت ہم نے جناب اتنا بڑا ڈیسیژن بالکل شروع کے چند دنوں کے اندر ہم نے کر لیا اور پھر وہ بھگتا بھی ہے، بھگت رہے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہواؤں کے رخ کے برخلاف، طوفان کے رخ کے برخلاف اگر کھڑے ہیں، صرف اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ پاکستان میری ریڈ لائن ہے. بینگ اے پاکستانی، میری ریڈ لائن پاکستان ہے، ریاست پاکستان ہے. بینگ اے مسلم، میری ریڈ لائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی ناموس رسالت اور ان کی ختم نبوت ہے. تو جناب میں تو اپنی ان چیزوں کے اوپر قائم ہوں. اور دوسری چیز یہ آپ پرسپشن ہی ذہن سے نکال دیں کہ 9 مئی کے واقعات اور اس سے پہلے کے جو 1.5 سال کی تحریک فساد فی الارض ہے، اس کے ہونے کے بعد آپ اگر یہ سوچیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ یا ریاست کبھی 21 توپوں کی سلامی دے گی تو پھر یہ انتہائی
ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک احمقوں کی جنت میں رہنے والا ایک خواب ہو سکتا ہے اور الوؤں کی بہشت میں رہنے والا ایک خواب ہو سکتا ہے. ابھی جناب میں نہیں سمجھتا تحریک انصاف کا سر پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, حالات بدلتے کون سا دیر لگتی ہے. ایگزامپل, فریش ایگزامپل میاں محمد نواز شریف کی ہے. نہیں, ابھی بھی میاں محمد نواز شریف کو بھی آپ سارے کریں گے, پر میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ میری رائے میں شہباز شریف سب سے زیادہ سوٹیبل